اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا حال اور ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو اپنے مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ جیسا کہ مشرکین جو تھے وہ اپنے مال کو بتوں کے نام پر خرچ کیا کرتے تھے اور دکھاوے کے اندر خرچ کیا کرتے تھے، شیخی اور بڑائی کے اندر خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہود جو تھے وہ ثواب کی امید میں اپنے علماء پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے منافق جو تھے وہ دکھاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو بھی انسان دنیا کے اندر اپنے مال کو دکھاوے والی جگہ پر خرچ کرتا ہے یا غلط کاموں کے اندر اپنے مال کو صرف کرتا ہے، ان لوگوں کو ایک مثال سے جو ہے ان لوگوں کے مال کو ایک مثال سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو انسان دنیا کے اندر اپنے مال کو غلط جگہ پر خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک سخت ہوا چلی ہو جو ایک دم بالکل ٹھنڈی ہو۔ اور عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق سر کہا جاتا ہے گرم ہوا کو جو لو وغیرہ چلتی ہے۔ تو کیسی مثال دی؟ یوں فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے غلط جگہ پر اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک سخت طوفانی ہوا چلی ہو اور وہ ہوا اس شخص کی کھیتی کو پہنچ جائے جس نے اپنے اوپر کفر، شرک، اسی طریقے سے گناہ کے اندر پڑھ کر اور معصیت کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، اور وہ ہوا ایسے شخص کی یعنی گنہگار کی کھیتی کو تباہ اور برباد کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے سخت ہوا نافرمانوں کی اور ظالموں کی کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اسی طریقے سے گناہ گاروں کا مال خرچ کرنا بھی یہ تباہی کا سبب ہوتا ہے اور اللہ کے عذاب کو بھڑکانے والا اور اللہ کے عذاب کو جو ہے لانے والا ہوتا ہے۔ یہ مال نہ تو دنیا میں کام آ سکتا ہے اور نہ آخرت میں کام آ سکتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں کہ ان کا مال کیسی کیسی جگہوں پر صرف ہو رہا ہے۔ صرف نام و نمود کے خاطر شادی بیاہ کے اندر 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ روپے جو ہے صرف کیے جا رہے، خرچ کیے جا رہے، صرف کس مقصد سے کہ ہمارا نام ہو کہ ہم نے اتنے جو ہے پیسوں کی شادی کی ہے۔ مسلمانوں کا مال زنا خوری کے اندر، فلم اڈوں کے اندر صرف ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگ جو اپنے مال کو فضول خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسے انسان کو شیطان کا بھائی بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے یہ سارے کے سارے شیطان کے بھائی ہیں۔ ایسا کام جس سے نہ تو دین کا فائدہ ہو رہا ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے فضول کاموں کے اندر داخل ہے۔ اس لیے میری تمام حضرات سے گزارش ہے، خصوصاً مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنے مال کی جو ہے قدر کرے اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کو آخرت کے لیے جمع کرے، یعنی غریبوں کی مدد کرنے میں، یتیموں کی مدد کرنے میں، اسی طریقے سے زکوٰۃ نکالنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر صاحب مال بنایا، استطاعت دی ہے تو جو ہے بیت اللہ کا حج کرے، ان چیزوں میں اپنے مال کو صرف کرے، نہ کہ دکھاوے کے اندر، فضول خرچی کے اندر، شادی بیاہ کی رسومات کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنے سے ہم بچیں۔ تو اس میں اسی چیز کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کا مال خرچ کرنا ایسا جیسے کہ ہوا چلی اور اس ہوا نے ان کی کھیتی کو 1 سیکنڈ کے اندر کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے ایسے لوگوں کا مال خرچ کرنا قیامت کے دن نہ تو کوئی کام کا ہوگا اور نہ دنیا میں کام کا ہوگا۔ دیکھو آپ حضرات، امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کا ترجمہ سنیں آپ۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، اور ان لوگوں کا حال جو اس دنیاوی زندگی میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے۔ کمثل ریح،
اس طوفانی ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں پالا ہو، جس میں سخت ہوا ہو۔ اور عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق اس سے جو ہے گرم ہوا مراد ہے، جو لو وغیرہ چلتی ہے، یعنی ایک سخت ہوا ہو۔ اصابت حرث قوم، اور وہ ایسے قوم کی کھیتی کو پہنچ جائے، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کر کے، کفر اور شرک کر کے جو ہے اپنے اوپر ظلم کر رکھا، ایسے لوگوں کی کھیتی کو ایسی ہوا پہنچ جائے، فاہلکت، اور پوری کی پوری کھیتی کو کیا کر دے؟ برباد کر دے۔ اللہ فرماتے وما ظلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو انسان خود برے کرم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس پر کیا آتے؟ پھر حالات آتی ہے، مصیبت آتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم پر حالات آتے ہیں وہ خود تمہارے کرموں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اس لیے عزیز ساتھی، امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک راستوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔